السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، مجلس میں شریک معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، سرپرست حضرات اور اس اجلاس میں شریک مرد و خواتین، آج کی ہماری یہ مجلس مدرسہ دارالایمان لتحفیظ القرآن کا سالانہ اجلاس ہے۔ سالانہ اجلاس کسی قسم کے خطاب کی مناسبت نہیں ہوتی، یہ دراصل طلباء کی ہمت افزائی اور ادارے کی کارکردگی کے مظاہرے کا وقت ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم اور آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھی اور سنی۔ بچوں نے جس قدر اچھے انداز سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور بالخصوص قرآن جس صفائی کے ساتھ اور جتنی اچھی لحن اور قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھا، میرے خیال میں جو علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ خود بھی اس کی عمدگی کو اور اس قرآن کے پڑھنے میں جو صفائی ہے اس کو ضرور محسوس کیا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجلس ختم ہی ہوئی تھی کہ جس طرح علماء میں سے، ہمارے اپنے معزز علماء میں سے کئی ایک نے آگے بڑھ کر جس طرح بچوں کو انعامات سے نوازا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کی کارکردگی نے ان علماء کے دل پر اس کا بڑا اچھا اثر چھوڑا ہے، اور اسی کا رد عمل ہے کہ بے ساختہ وہ ان بچوں کو نوازنے پر آئے۔ اس سے پہلے جو دعائیں دی گئیں اور اس کے بعد بھی جو دعائیں دی جائیں گی وہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نے بھی آوازیں سنی ہوگی۔ میں آپ سرپرست حضرات سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مظاہرہ سالانہ اجلاس کا اسی بنیاد پر آپ چاہے تو کامیاب مان سکتے ہیں کہ بچوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی اور علماء کرام نے اسے سند عطا کر دی۔ آپ یقین کریں، مدارس میں طلباء پر محنت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہیرے کی قدر و قیمت جو اصل ہوتی ہے وہ پتھر میں پوری نہیں ہوتی۔ ہیرا بننے کی صلاحیت کچھ پتھروں میں ہوتی ہے، لیکن جوہری کی تراش خراش اسے واقعی معنوں میں قیمتی بناتی ہے، اور جو جتنی مہارت سے تراشا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ معیاری ہیرا مانا جاتا ہے۔ آج ان بچوں کی اور ان طلباء کی کارکردگی دیکھ کر یقیناً اس ادارے میں محنت کرنے والے سب سے پہلے اساتذہ کرام جو صبح شام ان بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کی محنتوں کا یوں سمجھیے کہ بالواسطہ ہم اور آپ نظارہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لوگ اکثر پھل کی تعریف کرتے ہیں، مالی کی محنت کو بھول جاتے ہیں۔ اس پھل کو بنانے میں، اس قدر ذائقہ دار بنانے میں مالی اپنی دن رات کی نیند، چین، سکون کی کتنی قربانی دیتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پھل اس قدر زیادہ عمدہ اور مزیدار خود بخود نہیں ہو جاتا، اس کے لیے مالی کی محنت لگتی ہے۔ اور یہی آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں کے اساتذہ کرام نے ان بچوں پہ بھرپور طریقے سے محنت کی، اور ان اساتذہ کرام کے بعد میں کہوں گا ذمہ داران مدرسہ جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، ان کے والد محترم ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دیگر جو معاون علماء کرام کی اور محسنین کی جو پوری جماعت ہے، ان تمام کی محنتوں کو بھی سراہا جانا چاہیے کہ اگر ذمہ دار صحیح رہتے ہیں تو پھر اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ کر صحیح ڈھنگ سے محنت کر پاتے ہیں۔ مجموعی طور پر میں سب سے پہلی بات جو یہاں آپ کی اس مجلس میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج ہم نے اس ادارے کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی، اور سالانہ اجلاس میں ہماری یہ شرکت اس مقصد کے حصول میں ہمیں کامیاب بناتی ہے کہ ہم نے یہ مظاہرہ دیکھا۔ امید یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور جو ہم نے نہیں دیکھا ان دونوں میں اسی قدر مطابقت ہوگی جس قدر کہ ہم اور آپ یہاں ظاہر میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، دوسری بات،
میں آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے حقیقت میں کسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے بالکل نہیں کھڑا ہوا، حالانکہ میرے نام کے سامنے خصوصی خطاب بھی لکھا ہے، وقت بھی کافی زیادہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ہر مجلس میں خطاب نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے دو بڑی باتیں ضرور اپنی طرف سے رکھنا چاہوں گا۔ آپ اسے خطاب نہ سمجھیں، بس میری طرف سے آپ حضرات سے دو گزارشات۔ پہلی گزارش حقیقت میں ان بچوں سے ہے، لیکن ان بچوں سے گزارش میں اس لیے نہیں کر سکتا براہ راست کہ ان میں سے بہت سارے بچے شاید کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، اگر سمجھ بھی جائیں گے تو یہ خطاب بھی ان بچوں کے واسطے سے آپ سرپرست حضرات سے ہے، اور وہ خطاب یہ ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن فإنہ اشد تفصیلا من الإبل، بخاری کی روایت میں کہا استذکروا القرآن فإنہ اشد تفلتا من صدور الرجال من النعم، اللہ کے نبی نے فرمایا اس قرآن کا خیال رکھا کرو، اس لیے کہ یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو بغیر باندھے چھوڑے ہوئے اونٹ جس طرح سے بھاگ نکلتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے یہ قرآن اپنے ساتھی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ اس قرآن کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں۔ ہمارے یہ طلبہ، ان طلبہ سے ہمارا یہ کہنا ہے، اور بالواسطہ ان والدین سرپرستوں سے، کہ ان بچوں کا قرآن سے جو رشتہ ہے آپ نے جوڑ دیا ہے۔ چھٹی آئی ہے لیکن چھٹی مدرسے کی چھٹی ہے، قرآن سے چھٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا رشتہ اور بالخصوص طالب علم کا قرآن سے رشتہ زندگی اور موت کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بار رشتہ جوڑ لیتا ہے تو مرتے دم تک اس کا رشتہ اس قرآن سے ختم نہیں ہوتا۔ اردو زبان میں ایک بڑی پیاری تعبیر ہے، کسی چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا۔ آپ یقین کریں حافظ قرآن وہی باکمال ہوتا ہے جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ان بچوں نے بڑا شاندار مظاہرہ کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ 2 مہینے بعد جب یہ بچے واپس مدرسہ لوٹ کر آئیں، ان کے حفظ کی یہی کیفیت برقرار رہے جو کیفیت آج ہے، ورنہ یہ ساری محنت جو سب سے پہلے ان بچوں نے کی، آپ کیا سمجھتے ہیں بہت آسان ہے اس مرحلے یا اس عمدگی کے یا اس اعلیٰ معیار تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ بچوں نے بڑی محنت کی اور ان پر ان کے اساتذہ نے بڑی محنت کی ہے، ادارے نے بڑی محنت کی ہے۔ ان 2 مہینوں کے اندر اگر بچے اس قرآن کو پڑھتے نہ رہیں، بار بار دہراتے نہ رہیں، بار بار اس کا مراجعہ کرتے نہ رہیں، آپ یقین کریں 2 مہینے بعد آنے والے بچے ویسے نہیں آئیں گے جیسے بچے یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے اور طلبہ عزیز یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اور بعض اہل علم تو ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو ایک اپنی مقدار متعین کر لینی چاہیے، لازمی طور پر وہ مقدار چاہے کسی حالت میں وہ بہرحال بچہ پڑھے گا، 1 پارہ پڑھے گا، آدھا پارہ پڑھے گا، حافظ قرآن ہے تو 2 سے 3 پارے روزانہ پڑھے گا، کیسے بھی پڑھتا رہے لیکن پڑھے۔ جب تک یہ پڑھ نہ لے تب تک بچے کو اس دن کا دن گزرتا ہوا محسوس نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ سرپرست حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی محنت ان پر ہوئی، اور قرآن کا اپنا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ خود اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے یاد کرنے کے لیے جتنی محنت کی جاتی ہے یاد رکھنے کے لیے اس سے زیادہ توجہ دی جائے، محنت کی جائے۔ تو یہ دونوں باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ سبھی سرپرست اپنے ان بچوں پہ محنت کریں تاکہ یہ بچے جب واپس لوٹ کر آئیں تو جیسے جا رہے ہیں ویسے، بلکہ اللہ کرے اس سے کہیں زیادہ اچھے حفظ والے ہی رہ کر واپس لوٹ کر آئیں۔ ورنہ آپ اساتذہ کرام سے پوچھ لیجئے، کئی اداروں میں ایسا ہوتا ہے ہر نئے سال کے 1.5 سے 2 ماہ بچوں کے پرانے حفظ کو پھر سے مضبوط کرنے میں لگانے پڑتے ہیں۔ بچوں کی کارکردگی متاثر ہوتی، حفظ کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ جو بچے 2 سال میں حفظ کر
سکتے ہیں 3 سال، جو 3 سال میں کر سکتے ہیں وہ 4 سال تک جاتے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بچے کی عمر اس طرح سے ضائع کی جائے۔ اور دوسری طرف بچہ اس کا عادی اگر ہو گیا نا پڑھنے اور بھولنے کا، پھر وہ کبھی بچہ اچھا حافظ نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جیسے ہی وہ حفظ قرآن کی تکمیل کر کے باہر نکلے گا، پھر اس کے بعد اس کے سامنے ایسی کوئی پابندی نہیں رہے گی، وہ قرآن مجید کو بھول جائے گا۔ میں آپ سرپرستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سرپرست حضرات اپنے بچوں پر کی گئی اس محنت کی حفاظت کیجیے۔ یہ آپ کے بچوں کے 1 سال کی حفاظت ہے، 2 مہینے ادارہ بچوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہے تاکہ آپ سال بھر کے اساتذہ کی محنت کی 2 مہینوں تک حفاظت کر کے ان بچوں کو واپس لوٹائے۔ حاضرین گرامی، دوسری بات جو اس مناسبت سے میں اور کہنا چاہوں گا آپ سامعین اور خواتین کے لیے، ہمارے سامنے جن بچوں نے تقریریں کی، مجھے نہیں اندازہ کہ آپ نے کتنی توجہ سے ان باتوں کو سنا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں بات تھی کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں مختصراً یاد دلاؤں، لیکن ایک طالب علم نے کنڑ زبان میں وہ حقوق گنا دیے 5 حق آپ کے سامنے۔ میں نے سوچا اس کے فوائد اور ثمرات پہ بات کروں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک طالب علم نے اس پر بھی بات کر لی کہ قرآن پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ سارے فائدے تو بچہ نہیں گنا سکتا، چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس پہلو پر بھی اس نے بات کر لی، لہٰذا میں اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہتا۔ البتہ ایک پہلو ایسا ہے جو میں آج آپ سبھی علماء اور عوام کو اور سب سے پہلے خود اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کا قرآن سے جو رشتہ ہے، ایمان کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت کی نیت سے کی جائے اور ثواب کے حصول کی نیت سے کی جائے۔ ہمیں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن سے یہ رشتہ ختم کر چکی ہے۔ میں بات کو اپنی ذرا واضح کر کے بتاتا ہوں۔ ہمیں کے بہت سارے علماء ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے علماء قرآن مجید سے سب سے زیادہ رشتہ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور یہ رشتہ مبارک ہے اس لیے کہ وہ قرآن پڑھانے والے ہیں، وہ یا امامت کرتے ہوں گے یا کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے۔ آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے، آپ کا یہ قرآن سے تعلق بھی عبادت ہے۔ لیکن میں جس تلاوت کی بات کر رہا ہوں وہ تلاوت ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو آپ کے پاس۔ آپ امام ہیں اس لیے قرآن پڑھتے ہیں، یا نماز میں پڑھانے، رمضان میں سنانے کے لیے حافظ قرآن تراویح کے لیے پڑھتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن کبھی بغیر کسی سبب کے، صرف اس محبت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صرف اس نیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی چاشنی، اس کی لذت کو مجھے محسوس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب پانا ہے، خالص عبادت کی نیت سے قرآن پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم علماء کا مسئلہ یہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، صبح شام قرآن مجید ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر خالصتاً عبادت کی نیت سے پڑھنے کا موقع بسا اوقات اپنی زندگیوں میں ہمیں کم مل پاتا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور میں نے علماء سے بات اس لیے شروع کی کہ علماء کو جب بول دیں تو پھر عوام کو بولنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بھائیو، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھو، آپ نے آخری بار قرآن مجید عبادت کی نیت سے کب پڑھا تھا؟ کب آپ نے ثواب کے مقصد سے قرآن مجید پڑھا تھا؟ آپ یقین کریں، ہماری اپنی عوام کی صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اور قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام ہماری زندگیوں میں نہیں کے برابر ہے۔ مسجدوں میں تو ہمیں پڑھتے نظر نہیں آتے، اور گھروں میں قرآن بہت کم، کسی گھر میں قرآن ایسے نظر آتے ہیں جو استعمال کر کے پرانے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے اور آپ کے عوام، ہمارے اور آپ کے مرد و خواتین آخر قرآن مجید کس موقع پہ پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ بھی پڑھتے ہیں نماز میں، اللہ کا فضل و کرم، سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں آپ پڑھتے ہیں۔ آپ اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ میں یہاں بھی وہی کہوں گا، اس پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، یہ صحیح ہے، لیکن کیا ہمارا قرآن سے ایسا کوئی رشتہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں ملے تو ہم قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے؟ کیا عبادت کی نیت سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی اکثریت اور بلا مبالغہ اکثریت ایسی ہے جو قرآن پڑھتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کی اکثریت کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، ناظرہ نہیں آتا، حفظ انہوں نے زیادہ کیا نہیں، 1-2 سورتوں سے آگے نہیں پڑھی، ایک تو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
اور اس سے آگے بڑی پریشانی یہ کہ جن کو آتا ہے قرآن ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ قرآن مجید کو عبادت کی نیت سے پڑھنے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتے۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو یہ بات بیان فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیچے بھی گرا دیتا ہے۔ آپ کی ہماری زندگیوں کی پریشانیوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں قرآن سے قطع تعلقی کا یہ سبب بھی ہے۔ آپ اور میں اگر اس قرآن سے رشتہ جوڑیں گے نا، میں نے جیسے کہا طالب علم نے آپ کے سامنے فوائد گنائے، ورنہ اگر میں آپ کے سامنے گنانا چاہوں 10-12 فوائد آپ ایسے ہی سن سکتے ہیں، اور اگر آپ بیٹھ کر اس موضوع پہ لکھنا چاہیں کہ قرآن پڑھنے کے دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہوتے ہیں، صرف تلاوت کی بات کر رہا ہوں، عمل کرنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات نہیں، قرآن پر ایمان لانے کی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، صرف تلاوت کے اگر فوائد آپ گنیں گے نا، بلا مبالغہ 20 فوائد آپ کی اپنی زندگی میں نظر آئیں گے، اور وہ فائدے مادی فائدے یعنی ظاہری دنیاوی مفادات سے جڑے فائدے بھی ہیں، معنوی فائدے بھی ہیں، وہ ہمارے دل کا سکون، وہ ہماری اپنی زندگی میں چین و سکون، ہماری بیماریوں کے لیے شفا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب، سکینت کا سبب، اتنے فائدے اس کے اندر ہیں کہ ہم اور آپ دنیا کے فائدے ہی گنتے رہیں، اور اس کے بعد اگر اخروی فائدے بھی گن لیں، بلا مبالغہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے یہ قرآن۔ لیکن بھائیو، سچائی میری اور آپ کی زندگی کی یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں قرآن کو عبادت کی نیت سے پڑھنے کا اہتمام بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن لے کر مصحف ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور اگر مصحف لے کر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، چلتے پھرتے جو آپ کے پاس آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہی پڑھتے رہیے، اور اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا کوئی بہن ایسی ہے سورہ فاتحہ اور منتخب 2-3 سورتیں کے علاوہ کچھ یاد نہیں، وہی پڑھتے رہیں، آپ وہی پڑھیں، لیکن قرآن پڑھیں، آپ صرف اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے پڑھنے میں اس کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، اس کا مزہ ہے، اس کی لذت ہے۔ سبحان اللہ، آج تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ بھی رکھا ہے۔ آپ قرآن پڑھنے میں اگر شروع میں شوق محسوس نہیں کرتے نا، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے کیسے آپ جوڑ سکتے ہیں۔ قرآن کو اللہ نے ایک ایسی کتاب بنایا ہے کہ یہ جتنی آوازوں میں پڑھا جائے، ہر آواز میں کچھ نیا مزہ دیتا ہے۔ دنیا میں آپ ایسی کوئی شاعری نہیں دیکھیں گے، ایسا کوئی نغمہ نہیں دیکھیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جو قریب بھی آ سکے اس حقیقت کے کہ قرآن کی ایک ہی آیت آج اگر ان بچوں کو یہ آپ پڑھا لیں نا، ہر بچہ اگر اپنی لہن اپنے طرز میں پڑھے گا، ہر آواز میں یہ قرآن الگ لگے گا اور بڑا پیارا لگے گا۔ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ اچھے قراء، چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو، جن کی تلاوت اچھی ہے، آپ یقین کریں بچے جب پڑھ رہے تھے تو وہ سوال، وہ جواب، وہ بچوں کی یادداشت، وہ محنت، وہ اپنی جگہ تھی، لیکن بچوں کے پڑھنے کے انداز میں جو مٹھاس تھی نا، وہ خود ہمارے اپنے دلوں پہ اثر کر رہی تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اچھی تلاوت اگر ہم سننے لگیں گے نا، اچھی تلاوت سنتے سنتے پڑھنے کا بھی شوق خود بخود پیدا ہوگا۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ قرآن کو بنیت عبادت کثرت سے پڑھنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئیں۔ مفسرین کرام نے، بعض نے کہا یہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے مسلمانوں کے بارے میں، بعض نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی کما حقہ پیروی کرتے ہیں، لیکن وہیں بعض مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ اس آیت کا مطلب وہی ہے جو الفاظ سے سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ قرآن کی جیسا اس کا حق بنتا ہے ویسے تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں قرآن کو، کثرت سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اس قرآن کا حق ادا ہو وہاں تک پڑھتے ہیں۔
حاضرین گرامی، میں اور آپ ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اس قرآن سے اپنا رشتہ اس حیثیت سے مضبوط کریں کہ قرآن کو بکثرت پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا یا پڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو قرآن اچھی آواز میں سننے کی عادت ڈالیں، اور جب آپ سننے لگیں گے نا، سنتے سنتے آپ کے دل میں بھی پڑھنے کا شوق جاگے گا، اور ہم پھر قرآن سے جڑ جائیں گے۔ اور قرآن سے جڑنا اپنے بہتر مستقبل سے جڑنا، قرآن سے جڑنا قوم کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، قرآن سے تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا تعلق ہے، یہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ سالانہ اجلاس جو ہوتے ہیں یہ تقریر کا موقع نہیں ہوتے، لیکن مجھے چونکہ ذمہ داری دی گئی تھی، میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کچھ باتیں ادارے کی محنت اور بچوں کی مستقبل کی تعلیم کے حوالے سے کہنے کے بعد ایک پیغام صرف آپ مرد و خواتین کو دوں، اور وہ پیغام یہی ہے کہ قرآن کو عبادت کی نیت سے پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیں۔ اس قرآن سے ہمارا رشتہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ خیر و برکت لانے کا باعث بنے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہیں آپ نے سنی، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ میں ان بچوں کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں اور ادارے کے جو بھی ذمہ دار ہیں تمام کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کے اس سفر میں جو بھی دنیاوی آپ کی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، اور دنیا کے جو بھی اسباب آپ کو ضروری ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مہیا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے آخرت میں بلندی درجات کا ان چیزوں کو ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔